القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قیامہ جس کو ہم بہت کثرت سے نمازوں کے اندر سنتے ہیں، بڑی اہم سورت ہے، مکی سورت ہے، اور اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے 15 آیات کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کہ ہم انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، جبکہ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں، یعنی پوروں کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنی آگے کی زندگی میں بھی ڈھٹائی سے گناہ کرتا رہے، جرأت کے ساتھ۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب آئے گا وہ قیامت کا دن۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت انسان کہے گا کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ کر جاؤں؟ کلا لا وزر، نہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا۔ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا۔ ولو القی معاذیرا، چاہے وہ کتنے بہانے بنائے۔ یہ اس صورت کے اندر صرف ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہمیں اللہ کی قدرت میں غور کر کر اللہ کے حکموں کو کس طرح سے ماننا ہے، نبی کی باتوں کو مکمل طور پر ماننا ہے۔ یہ ہمیں پیغام اس سورت کے اندر دیا گیا ہے اور ان آیات کے اندر دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، اور جب قسم کھائی جاتی ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کوئی اہم ہے، بات کوئی اہم ہے۔ اور پھر اس میں جو قسم کھائی گئی ہے اس قسم کی بھی الگ ایک نمائندگی ہے، وہ الگ ٹائپ کی قسم ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، لا پہلے لا لایا گیا ہے، حالانکہ یہ لا زائدہ ہے، یعنی زائد ہے، بس کوئی مطلب نہیں۔ لیکن اگر مطلب نکالا جائے جیسا کہ مفسرین نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بات کہی تو اب ہمیں اس بات کا جواب دینا ہے اس کی بات کو منع کرتے ہوئے۔ تو ہم کہتے ہیں نا عام زبان، نہیں
بات یہ ہے، کہتے ہیں نا، تو وہ جھٹلا رہے تھے قیامت کو، وہ ساری چیزوں کو، تو اللہ قسم کھا رہا ہے کہ میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. یہ صرف قسم ہے. اب اس قسم کا جواب جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. وہ چھپا ہوا جواب کیا ہے؟ وہ چھپا ہوا جواب یہ ہے کہ ہم انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ پیدا کریں گے. سب سے پہلے قیامت کی قسم کھائی، اس لیے کہ قیامت جو ہے حشر کا نشر کا دن ہوگا، بڑا ہولناک دن ہوگا. دوسری قسم کھائی نفس لوامہ کی. کیوں کھائی؟ فرمایا مفسرین نے کہ یہ اس لیے کھائی ہے نفس لوامہ کی قسم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفس لوامہ کے اوپر، اس انسان کے اوپر، جس انسان کے اندر نفس لوامہ ہے. انسان کے اندر 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نفس امارہ، جس کو 13واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. ایک ہوتا ہے نفس امارہ. دوسرا ہوتا ہے جو یہاں آیا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ. یہ انتہائی درجے کا اعلیٰ قسم کا نفس ہوتا ہے جو مطمئنہ ہوتا ہے. اور جو نفس لوامہ ہوتا ہے وہ ذرا کم درجے کا ہوتا ہے، لیکن دونوں کچھ ملتے جلتے ہوتے ہیں. نفس لوامہ بھی اور نفس مطمئنہ دونوں کچھ ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور نفس امارہ جو ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے. تو یہاں اللہ نے اس انسان کے اکرام میں، اس کے اکرام کے اندر یہ نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے. نفس لوامہ ایسے نفس کو کہتے ہیں جو برائیوں کے کرنے پر انسان کو اپنے اندر ملامت کرتا ہے. ارے یہ تو نے کیا کر دیا، ارے تو نے نماز چھوڑ دی، ارے تو نے وطر چھوڑ دی، ارے تو نے سنتیں چھوڑ دی، ارے تو نے یہ کیا کر دیا. ایک چیز تو نفس لوامہ کے اندر یہ ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ کثرت عبادت پہ ابھارتا ہے. ارے یار 2 نفلیں اور پڑھ لیتا تو کتنا اچھا ہو جاتا. یہ نفس لوامہ ہوتا ہے. اور پہلی قسم ہوتی ہے نفس امارہ. نفس امارہ ہوتا ہے برائیوں پر ابھارتا ہے، برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، نمازیں چھڑواتا ہے، گناہ کرواتا ہے، جھوٹ بلواتا ہے، غیبت کرواتا ہے. یہ نفس امارہ ہوتا ہے. لیکن جب آدمی توبہ استغفار کے اندر لگتا ہے، کچھ عبادتوں کے اندر لگتا ہے، دھیرے دھیرے ایک وہاں اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. اب وہ اگر برائی کر رہا ہے تو وہ برائی کے اوپر ملامت کرے گا. لوامتن کہتے ہیں ملامت کرنے کو. تو وہ ملامت کرے گا برائیوں کے کرنے پر کہ تو نے یہ برائیاں کیوں کی. اور اگر اچھائیاں کی ہیں تو اس اچھائیوں کے اوپر ابھارے گا کہ تھوڑی سی اور کر لیتا تو تیرا کیا چلا جاتا. یہ نفس لوامہ. اور پھر تیسری قسم جو ہوتی ہے نفس مطمئنہ. جب آدمی نفس لوامہ کی اسٹیج پہ پہنچتا ہے پھر دھیرے اور کثرت کرتا ہے عبادت کی، توبہ استغفار کی، یہ ساری چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر وہ بن جاتا ہے نفس مطمئنہ. وہ بن جاتا ہے نفس مطمئنہ، جس کو سورہ مطففین کے اندر ذکر کیا ہے. سورہ مطففین کے اندر ذکر کیا نہیں، سورہ فجر کے اندر ذکر کیا اس کو، والفجر ولیال عشر. اس سورت کے اندر نفس مطمئنہ کو ذکر کیا. تو یہ اللہ نے اس نفس کے اکرام میں یہ قسم کھائی ہے نفس لوامہ کی. پھر آگے فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ حالانکہ پہلی مرتبہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو ملکوں کے جو ذرات تھے، علاقوں کے جو ذرات تھے، پتہ نہیں کس گاؤں کا گیہوں تھا، کس گاؤں کی دال تھی، کس گاؤں کی بھینس تھی، کس گاؤں کا کیا تھا، وہاں کی ساری چیزیں اس کو کھلائیں. اس کے ذریعے سے نطفہ بنا، اس نطفے سے اس انسان کا وجود ہوا. کہاں کے ذرات کو اللہ نے اکٹھا کر کے اور ایک انسان کا وجود بخشا. تو اب سوال یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ دوبارہ کیسے زندہ کی جائیں؟ جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو اب دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو اور آسان ہے.
ایک مرتبہ تو نمونہ بنا لیا گیا ہے نا، اب دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو آسان ہے۔ اور بس یہی نہیں ہے کہ اللہ پیدا کر دیں گے، جس طرح جس کیفیت کے ساتھ انسان ہے اس وقت موجود ہے، اسی کیفیت، اسی حیت، اسی قد و قامت، انہی آنکھوں انہی ہاتھوں کے ساتھ اللہ دوبارہ پیدا کریں گے۔ کتنے اربوں خربوں انسان دنیا کے اندر پیدا ہو چکے، مر گئے، اور آگے پیدا ہوں گے، مریں گے۔ اللہ کو کس کس کا قد معلوم ہے کہ کون کس قد کا ہے، کس کی آنکھیں کیسی ہیں، کس کے پیر کیسے ہیں، ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے، اور انہی معلومات سے اور اسی حیات کے ساتھ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ پھر آگے فرمایا بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ جب ہمیں اس پر قدرت ہے اتنی سی چیز پر کہ ہم انگلیوں کے جو پوروے ہیں ان کو بھی ٹھیک ٹھیک بنائیں گے، ان کو بھی ٹھیک ٹھیک بنائیں گے۔ کسی چیز کو ختم کیا جاتا ہے، بالکل اختتام ہوتا ہے کسی چیز کا، فنیشنگ جو باقی رہتی ہے تو وہ اصل چیز ہوتی ہے۔ جب وہ اصل ہی اللہ بنا دیں گے تو پھر باقی کی چیز کا بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور پھر یہ بتایا اس آیت کے اندر، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی قدرت میں غور کرے آدمی کہ دنیا کے اندر آج کل تو فنگر پرنٹ چل رہا ہے نا، فنگر پرنٹ چل رہا ہے آج کل، ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ۔ اللہ ہر ایک کے جو الگ الگ یہ فنگر پرنٹ ہیں ان سب کو اسی طرح دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور دنیا کے اندر کتنے انسان، اربوں خربوں انسان پیدا ہوئے، لیکن یہ چھوٹا سا اگر چہرہ لے لیا جائے چند انچ کا تو دنیا کے اندر کسی کا چہرہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا، تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہی ہے، آنکھوں سے ہو، ناک سے ہو، پیشانی سے ہو، بالوں سے ہو، کسی نہ کسی چیز سے فرق ہوتا ہے۔ اچھا یہ فرق ہوتا ہے، مان لیجئے انسان کے اندر زبان اور تالو اور ایک وہ جو ہوتا ہے چھوٹا سا، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ لٹکا ہوا جو ہوتا ہے اندر، کیا تالو، وہ جو چھوٹا سا لٹکا ہوا ہوتا ہے گوشت کا ٹکڑا ذرا سا، سب کے ایک جیسے ہوں، سب کے ایک جیسے ہوں، لیکن مردوں کی آواز الگ ہے، بوڑھوں کی آواز الگ ہے، بچوں کی آواز الگ ہے، اس ملک والوں کی آواز الگ ہے، اس ملک والوں کی آواز الگ ہے، سب کی آوازیں الگ الگ۔ کیسی اللہ کی قدرت ہے، ایک چیز ایک ہے لیکن اس سے جو کام ہو رہا ہے وہ انیک ہو رہا ہے، انیک کام ہو رہا ہے، اللہ انیک کام کروا رہا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کہ اللہ کے پورووں تک کو اسی طرح بنائیں گے جس طرح ابھی بنایا۔ پھر آگے فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بات اصل میں یہ ہے کہ نہیں مان رہے جو کہ اپنی آگے کی زندگی میں بھی ڈٹھائی سے گناہ کرتا رہے۔ یہ بات نہیں ماننا جو ہے یہ کس لیے ہے؟ تاکہ آگے بھی گناہ کرتا رہے۔ اگر بات مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے تو گناہ کیسے کر پائیں گے، شراب کیسے پی پائیں گے؟ ارے جو یہ عرب والے جو اسلام نہیں لائے تھے، وہ اسلام نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ ابو جہل اسلام نہیں لایا تھا، اس کے اسلام نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ کہ اگر میں اسلام لے آیا تو میری تو سرداری چلی جائے گی، میرا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ سب چلا جائے گا، میری عزت چلی جائے گی، اور یہ سب کچھ جو میری بات مانی جاتی ہے اور میں جو شراب پیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ سب کچھ چلا جائے گا۔ یہ نہ ماننے کی وجہ یہ تھی۔ اور آج ہم بھی کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ ہم بھی کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ یہی تو وجہ ہے۔ اگر مان لیں گے شہر قاضی صاحب کی بات تو ہماری شادیوں میں ڈیک ڈبے کیسے بجیں گے؟ آج ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی، کہنے لگے شادی ایک گھر میں ہو رہی ہے لیکن اس گھر کے علاوہ جو خاندان والے ہیں وہ لاکھوں روپے اس شادی کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ چچی ہیں تو اپنے بھتیجے کی شادی کے اندر خوب اعلیٰ قسم کا جوڑا بنائیں گی، یہ کریں گی، وہ کریں گی، بھتیجی کی شادی میں یہ وہ کیا کیا۔ پھر گھر کا جو خرچہ ہے، جس کے گھر میں شادی ہے
اس کے یہاں کے خرچے تو الگ ہی ہیں کہ یہ سارے خرچے رک جائیں گے اگر قاضی صاحب کی بات مان لی. یہ ساری خواہشات پر پانی پھر جائے گا ہماری شادیوں میں جو ہمیں خواہشات کرنا ہے. کیا آج ہم شیطان کے دوست بنے ہوئے, پکے دوست بنے ہوئے, ہر بات اس کی ماننے کو تیار ہیں, بس حکم کرو تم تو. میرے آقا شیطان آپ تو حکم کرو, میں تو بات ماننے کے لیے بیٹھا ہوں. یہ آج ہمارا حال ہے, میرا حال ہے کہ آپ تو شیطان جی میرے آقا آپ تو حکم کیجیے میں آپ کی بات. حالانکہ اللہ نے کھلا ہوا دشمن کہا ہے شیطان کو. کیوں تھا کہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, اس کو دوست بنا رکھا ہے. یسأل ایان یوم القیامہ, پوچھتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے, نہ ماننے کے لیے پوچھتا ہے, ارے کب آئے گا وہ دن, قیامت کا دن کب آئے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے آگے, پھر جب آنکھیں چندیا جائیں گی, خیرہ ہو جائیں گی, کوئی چیز دکھائی نہ دے گی, اور لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے شراب کی سی حالت میں ہو, نشے کی حالت میں ہو. حالانکہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے, قرآن کہہ رہا ہے نشے کی حالت نہیں ہوگی. وہ خوف, وہ لرزہ, وہ گھبراہٹ ایسی ہوگی کہ آدمی کو کچھ دکھائی نہیں دے گا. وخسف القمر, اور چاند بھی بے نور ہو جائے گا. وجمع الشمس والقمر, اور چاند اور سورج دونوں بے نور ہو جائیں گے. یہاں چاند کا ذکر کیوں کیا خاص طور پر؟ اس لیے کہ عرب والے جو ہے اپنے تمام جو دنوں کے وہ ہوتے تھے, تجارت کے اور دوسرے جو بھی کام ہوتے تھے, وہ چاند کو دیکھ کر کرتے تھے, چاند کی تعریفوں کے اعتبار سے کرتے تھے. جس طرح آپ چاند دیکھ کر عید مناتے ہیں, چاند دیکھ کر رمضان گزارتے ہیں. تو یہاں اس لیے خاص طور پر ذکر کیا. یقول الانسان یومئذ این المفر, کہ جب یہ سب دیکھ لے گا تو پھر کہے گا کہ کہاں بھاگوں, یہ تو سامنے ہی آ گئی جس چیز کا میں انکار کرتا تھا, اب کیا ہوگا, کہاں بھاگوں. پھر آگے فرمایا کلا لا وزر, بھاگنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ملے گی, پناہ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی وہاں تو سب برابر ہوگا, پوری زمین ہموار ہوگی, نہ کہیں اونچا ہوگا نہ نیچا ہوگا کہ آدمی اونچی جگہ کی آڑ لے لے اور نیچی جگہ میں اندر گھس جائے, کچھ نہیں ہوگا. پوری زمین کو اللہ ایسے کر دیں گے جیسے جس طرح ابھی آپ فرش پر بیٹھے ہیں ہم اور آپ, سب ایک برابر, پہاڑ ٹوٹ کر سب ایک ہو جائیں گے, سب کچھ برابر ہو جائے گا, صرف زمین ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. چھپنے کی جگہ کہاں ہوگی؟ الی ربک یومئذ المستقر, جو اس دن جو ہے تمہارے پروردگار ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا. وہیں ایک جگہ ہوگی ٹھہرنے, چند لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, بس وہی جگہ ہوگی ٹھہرنے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, یہ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے. حضرات مفسرین, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اور بھی دوسرے مفسرین فرماتے ہیں, حسن بصری وغیرہ, کہ آگے بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ جو انسان مرنے سے پہلے پہلے نیک کام کر لے, اور پیچھے چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ جو انسان اچھائی یا برائی پیچھے چھوڑ دے. کوئی مسجد بنوا دی تھی, اب یہ اچھائی کر گیا تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. اور برائی کروا دی تھی, کہیں ڈسک کی لائن لگوا دی تھی, تو اب مرنے کے بعد اس ڈسک کا جو عذاب ہے زندگی بھر جتنے لوگ دیکھیں گے ان کی زندگیوں میں, اس مرنے والے کو اس ڈسک کی لائن کا ثواب عذاب پہنچتا رہے گا, ہوتا رہے گا عذاب. لو ڈسو اس کو. یہ خوب ڈسک دکھاتا تھا لوگوں کو, ٹی وی دکھاتا تھا, ڈسو اسے. لوگوں کے اندر تو وہ بڑا معزز سمجھا جاتا ہے, اس طرح کے کام کرنے والے جو بھی اس طرح کے پیشے کرتے ہیں بڑے معزز سمجھے جاتے ہیں. اللہ کے یہاں ان کا جو حشر ہوگا وہ بڑا عجیب ہوگا, وہ اس وقت سمجھ میں آئے گی, ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہی. بل انسان علی نفسی بصیرہ, بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا. وہاں یہ مشرکین جھٹلائیں گے کہ اے اللہ ہم تو لم نکن من المشرکین, ہم تو مشرک نہیں تھے, حالانکہ وہ اندر جانتے ہیں. فرمایا نا کیا, خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا انسان,
حالانکہ اندر وہ جانتے ہیں کہ ہاں میں جھوٹ بول رہا ہوں. جب ایسا ہوگا تو بصیرہ کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ پھر اس کے اعضاء گواہی دیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. زبان جھوٹ بول رہی ہے، زبان کے اوپر تالا لگا دو. سب سے پہلے ران بولیں گی، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، سب بولیں گے. وہ جگہیں بولیں گی جہاں گناہ کی ہیں، جہاں نمازیں چھوڑی ہیں، جہاں نمازیں چھوڑی ہیں، جہاں گناہ کی ہیں وہ جگہ بولے گی. سب کچھ بولے گا بصیرہ کی دوسری. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، چاہے وہ کتنے ہی بہانے بنا لے، کتنے ہی بہانے بنا لے، بچ نہیں سکے گا اگر گناہ کیے ہیں. یہ ہمیں ہدایات دی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان آیات کی روشنی میں ہمیں صحیح ہدایت اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.